السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک تفسیر جلالین جو ہے اس کا ہم مختصر سا تعارف جو ہے وہ جامع اور مختصر انشاءاللہ تعارف اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تفسیر جلالین یہ عربی زبان میں نہایت ہی مختصر ترین تفسیر قرآن ہے، ٹھیک ہے، یعنی بڑی اختصار کے ساتھ یہ تفسیر کی گئی ہے، اور اسے دو مشہور مفسرین امام جلال الدین محلی، ٹھیک ہے، اور جلال الدین سیوطی نے اس تفسیر کو تصنیف کیا ہے، اور اسی وجہ سے اسے جلالین کہا جاتا ہے۔ اور تقریباً 5 صدیوں سے تفسیر جلالین متداول و مقبول ہے، آلموسٹ 5 صدی ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی کی شاہکار تصانیف میں جتنی بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان میں سب میں تفسیر جلالین کو ایک نمایاں اور ڈیفرنٹ خصوصیت جو ہے وہ حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تفسیر اختصار، جامعیت، صحت و مفہوم اور توضیح مطالب کی وجہ سے یہ علماء اور طلباء کے مرکز توجہ رہی ہے، اور آج بھی ہے۔ علماء اور اہل علم کو استحضار مضامین کی خاطر اس تفسیر سے ایک خاص اعتنا ہے، اور کثرت سے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دیگر تفاسیر کی نسبت یہ قرآن کریم کی ایک مختصر تفسیر اور مختصر ترجمہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر جلالین وہ عظیم الشان یہ عربی تفسیر ہے، عربی میں یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا میں انٹروڈکشن اس لیے اردو میں کروا رہا ہوں تاکہ ہر ایک کے لیے آسانی ہو، ادروائز اس کا عربی میں بھی انٹروڈکشن کروا سکتا تھا، لیکن یہ کہ ہر ایک کو اس کے سمجھ آ جائے۔ وہ عظیم الشان عربی تفسیر ہے جو عرصہ دراز سے درس نظامی یعنی عالم کورس جو ہے اس کے نصاب یعنی سلیبس میں یہ شامل ہے۔ اس تفسیر میں صحیح ترین قول ذکر کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تفسیر جلالین لکھی کس نے ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ 2 بزرگوں کی کاوش کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ جمہور یعنی اکثر علماء کے قول کے مطابق سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ اسراء یعنی کہ سورۃ بنی اسرائیل کے آخر تک حضرت سیدنا امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے، اسے تصنیف کیا، جبکہ سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ الناس بشمول سورۃ فاتحہ اس کی تفسیر حضرت امام جلال الدین محلی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف فرمائی ہے۔ اس قول کی تائید یعنی جو میں نے قول بیان کیا ہے کہ یہ اتنا حصہ ان دونوں اماموں نے لکھا ہے، اس قول کی تائید میں 3 عبارات بھی پیش خدمت کر دیتا ہوں آپ کو۔ تفسیر جلالین پر تحریر کردہ حاشیہ ہے، حاشیہ جمل، اس تفسیر پر اس حاشیہ جمل میں لکھا ہے، اس کا یہ ترجمہ سماعت فرمانے بات لکھی ہوئی ہے کہ یعنی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر امام جلال الدین محلی نے تحریر فرمائی، اور امام جلال الدین سیوطی نے اسے امام محلی کی تفسیر کے آخر میں رکھا تاکہ ان کی تحریر کردہ تفسیر ایک ساتھ رہے، اور خود امام سیوطی نے سورۃ بقرہ کی ابتدا سے تفسیر کا آغاز فرمایا۔ اس طرح یہ دوسرا قول ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جلال سیوطی سیدہ آدم میں، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے سیدے کا ذکر ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ٹھیک ہے، کہ مذکورہ عبارت میں تفسیر جلالین میں 2 جگہ یعنی سورۃ بقرہ پارہ 1 اور سورۃ اسراء پارہ 15 میں ہے۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں صورتوں کی تفسیر حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ تیسرا قول اعلیٰ حضرت نے یہ بھی نقل کیا کہ جلال محلی سورۃ کہف میں فرماتی ہیں، وَإِذْ قُلْنَا کہ یہ آیت جو ہے وہ درج کی ہے ترجمہ اس کا، کہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ سورۃ کہف کی تفسیر حضرت سیدنا امام جلال الدین محلی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ مذکورہ جو 3 عبارات ہیں، یہ عبارتیں ساری تو نہیں ہیں لیکن ان کے ریفرنسز نیچے دیے گئے ہیں، اگر آپ ساری عبارتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ریفرنسز پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں عبارات اور ان کے علاوہ دیگر کثیر دلائل سے تفسیر جلالین کی تصنیف سے متعلق جمہور علماء کے قول کی تائید ہوتی ہے، یعنی جو پیچھے قول بیان کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جلالین کا ذکر یعنی کہ جن 2 اماموں نے لکھا ہے جس وجہ سے اسے جلالین کہا جاتا ہے، ان کا تھوڑا سا ذکر۔ تو پہلے حضرت سیدنا امام جلال الدین محمد بن احمد محلی شافعی جو ہیں
یہ 791 ہجری میں مصر میں پیدا ہوئے اور 864 یعنی 864 ہجری میں وصال فرمایا آپ نے۔ اور آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ حق بات کرنے میں کسی کی رعایت نہیں فرماتے تھے، کچھ کتنا ہی بڑا ہے، جو حق ہے وہ آپ بیان فرما دیتے تھے۔ پھر آپ کو قاضی القضاء یعنی کہ چیف جسٹس کے عہدے کی پیشکش بھی ہوئی، لیکن اسے آپ نے قبول نہ فرمایا۔ کثیر کتابیں ہم نے تصنیف فرمائی ہیں اور جن میں سے تفسیر جلالین یہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس طرح دوسرے امام حضرت سیدنا امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، آپ کی ولادت 849 یعنی 849 ہجری کو، جبکہ آپ کا وصال 911 جو ہے 911 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً 22 سال کی عمر میں فقط 40 دن یعنی یکم رمضان المبارک سے لے کر 10 شوال المکرم 870 ہجری تک کی مدت میں لگ بھگ 15 پاروں کی یہ عظیم الشان تفسیر آپ نے مکمل فرمائی ہے۔ یہ بات حاشیہ جمل میں لکھی ہے، ریفرنس ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تفسیر جلالین پر حواشی کثیر علماء کرام نے اس پر تعلیقات اور حواشی تحریر فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے حاشیہ جمل ہے، حاشیہ ساوی ہے۔ اس طرح حضرت علامہ علی بن سلطان محمد قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ جمالین بالخصوص قابل ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اور بہت سی شروحات ہیں جو آخر میں ذکر کروں گا۔ تو تفسیر جلالین کی ایک اہم شرح ترویح الرواح کے نام سے یہ ہے، جس سے روح اللہ کنگازلی المعروف کاکا صاحب نے بھی عربی زبان میں 895 میں لکھی ہے۔ یہ بہت ہی اہم تفسیر ہے اور اس دور میں ہندوستان اور افغانستان کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں اس میں یہ پڑھائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے یہ کہ یہ صوفی بزرگ تھے، ان کا تعلق بلوچستان کے ایک ضلع سے تھا، یہ چیزیں ساری۔ اب وجہ تالیف یعنی اس کو تصنیف کیوں کیا گیا، تو مصنف جلال الدین سیوطی کے تفسیر کے مقدمہ میں اس کی وجہ تالیف یوں بیان کر دی کہ عبارت میں نے یہاں ذکر نہیں کی، بس اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ حمد و صلاۃ السلام کے بعد یہ کتاب ہے جسے امام علامہ محقق مدقق جلال الدین محمد بن احمد مولوی شافعی کی کتاب تفسیر القرآن کا تکملہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو تفسیروں سے باقی رہ گئی تھی اس کی تتمیم ہے اور اس تتمیم کی شدید ضرورت ہے، جو اول سورۃ بقرہ سے شروع ہو کر آخر سورۃ الاسراء تک ہے اور علامہ محلی کے طرز پر درج ذیل خصوصیت کی حامل ہے۔ اس میں یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ خصوصیت ہیں اس کتاب میں۔ اس میں ہے کہ اس میں ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن سے کلام الہی سمجھنے میں مدد ملے، دیٹس از امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اور پھر تمام اقوال میں سب سے زیادہ راجح قول پر اس میں اعتماد کیا گیا، اور تیسری بات کہ ضروری اعراب اور مختلف مشہور قرات پر لطیف طریقہ اور مختصر عبارات کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے اس میں، اور جو ناپسندیدہ اقوال ہیں اور غیر ضروری اعراب کو ذکر کر کے جن کا اصل محل علوم عربیہ کی کتابیں ہیں اس میں تطویل نہیں کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری درخواست یہ ہے کہ دنیا میں اس کتاب سے نفع پہنچائے اور آخرت میں بہترین بدلہ جو ہے وہ رحمت فرمائے، ٹھیک ہے۔ تاریخ تصنیف کیا ہے اس کتاب کی، تو دوسری تفاسیر کی نسبت تفسیر جلالین کا نصف ثانی پہلے لکھا گیا ہے، یعنی کہ اکثر دیکھتے ہیں کہ پہلا حصہ لکھا جاتا ہے، دوسرا بعد میں لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں نصف ثانی جو ہے پہلے لکھا گیا ہے، جبکہ نصف اول جو ہے وہ بعد میں ترتیب دیا گیا ہے۔ امام جلال الدین محلی نے پہلے سورۃ الکاف سے سورۃ الناس تک تفسیر لکھی تھی، اور غالباً امام مصوف نے یہ حصہ اس لیے پہلے مرتب کیا کہ یہ حصہ نصف اول کی بنسبت زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ پہلے لکھا ہے۔ اس کے بعد نصف اول کی تفسیر لکھنے کا آغاز کیا تھا اور محض سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہی لکھی تھی کہ 15 رمضان 864 ہجری 5 جولائی 1460 کو عیسوی کو انتقال کر گئے اور یہ تفسیر نامکمل رہ گئی۔ اس کے امام جلال الدین محلی کی وفات کے بعد اس نامکمل تفسیر کو امام جلال الدین سیوطی نے مکمل کرنے کا ارادہ کیا، اور پیچھے میں نے بتا دیا کہ صرف 40 دن کی قلیل مدت میں اس مختصر تفسیر کو مکمل کر لیا، اور یہ جو مدت ہے خود مصنف نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے اس کو مدت میعاد کلیم یعنی 40 روز، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز رہے نا کوہ طور پر، تو اس لیے فرمایا کہ مدت کلیم میں نے اسے مرتب کیا ہے،
اور تفسیر سے فراغت کی جو تاریخ ہے وہ بھی مصنف نے تحریر کی ہے کہ میں اس کی تالیف سے بروز اتوار 10 شوال 870 ہجری کو فارغ ہوا، اور اس کا آغاز میں نے بروز بدھ 1 رمضان سال مذکور کو ہوا، اور اس مسودہ کو بدھ 6 صفر 871 ہجری کو صاف کیا، یعنی کہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا، جو اس میں چیزیں مسٹیک ہیں انہیں کور کیا، ٹھیک ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تفسیر کا آغاز بروز بدھ 1 رمضان 870 ہجری 16 اپریل اور 1466 عیسوی کو ہوا، اور 40 روز کی مدت کے بعد بروز اتوار 10 شوال 870 ہجری 25 مئی 1466 کو یہ تفسیر مکمل ہوگی۔ اس وقت امام جلال الدین سیوطی کی عمر آلموسٹ 21 سال اور 3 ماہ قمری کیلنڈر کے حوالے سے تھی، اور یہ تکمیلہ تفسیر امام جلال الدین سیوطی محلی کی وفات کے تقریباً 6 سال بعد مکمل ہوا، یعنی جن نے پہلے تفسیر لکھی نا امام جلال الدین محلی، ان کی وفات کے 6 سال بعد یہ تفسیر پھر مکمل ہوئی، اور تکمیل کے بعد اس تفسیر پر نظر ثانی کرتے رہے، اور اس نظر ثانی سے بروز بدھ 6 صفر 871 ہجری 17 ستمبر 1466 کو فراغت پائی۔ مواد اس میں کہ عموماً تفسیر جلالین کو تفسیر قرآن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تفسیر کم اور مختصر عربی ترجمہ زیادہ ہے، جا بجائے اس میں تفسیری کلمات آیات قرآنی کے کلمات کے برابر ہیں، اور کئی چند الفاظ یا جملے زائد ہیں۔ آگے بتاتے ہیں کہ سورۃ المزمل تک آیات قرآنی کے ساتھ تفسیر کلمات کی یہ تطبیق قائم ہے، جبکہ سورۃ المدثر سے تفسیری کلمات آیات قرآنی کے کلمات سے بڑھتے چلے گئے، جس سے یہ تفسیری تطبیق سورۃ الناس تک مختلف نوعیت کی ہے، ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بتاتے ہیں کہ حاجی خلیفہ کاتب نے کشف الظنون میں لکھا ہے کہ بعض علماء یمن کا بیان ہے کہ میں نے قرآن اور تفسیر جلالین کے حروف کو شمار یا تو دونوں کے حروف کو سورۃ مزمل تک برابر پایا، اور سورۃ مدثر سے تفسیر کے حروف قرآن کے حروف سے بڑھ گئے، اس وجہ سے اس کا بغیر وضو کے چھونا ناجائز ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور جامعیت اس کتاب کی تو حاجی خلیفہ کاتب لکھتے ہیں کہ اس تفسیر کی جامعیت سے متعلق لکھتے ہیں کہ تفسیر جلالین حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن معانی اور مطالب کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ تفسیر کا یہ لب الباب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح مشہور محقق عالم نواب صدیق حسن خان نے تفسیر جلالین کے ریلیٹیو لکھا ہے کہ اس مبارک تفسیر کی شہرت اور قبولیت اس کے فضائل بیان کرنے اور اس کی خوبیاں بتانے سے مستغنا ہے۔ یہ ہند کے علماء کی یہاں نصابی کتب میں داخل ہے، اور مشہور مثل کا مصداق ہے کہ جو قامت میں چھوٹی ہوتی ہے وہ قیمت میں بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان دو اقوال سے آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ اسے کتنی شہرت اور جامعیت اور پذیرائی ملی اس کتاب کو۔ تو یہ آگے چند حواشی و شروحات ہیں، ٹھیک ہے، جو اس تفسیر پر لکھی گئی ہیں۔ پہلی یہ شیخ شمس الدین محمد بن ابراہیم الکمی کی لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا نمبر پر یہ مجمع البحرین جو ہے یہ بدر الدین محمد بن محمد الکرخی نے لکھی ہے، اور 3 نمبر پر جمالین، ٹھیک ہے، نور الدین علی بن سلطان محمد القاری المعروف ملا علی قاری، ٹھیک ہے۔ 4 نمبر پہ شیخ عطیہ بن عطیہ اجہوری شافی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور 5 نمبر پہ یہ شیخ سلیمان بن عمر الشافی نے لکھی۔ 6 نمبر پہ یہ حاشیہ ساوی علی تفسیر الجلالین شیخ احمد الصابی المالکی نے لکھی ہے۔ 7 نمبر پہ شیخ عبداللہ بن محمد البیضاوی الشافی نے لکھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح 8 نمبر پہ شیخ علی شبینی الشافی العشری نے یہ لکھی ہے، اور 9 نمبر پہ شیخ مصطفیٰ بن شبان، ٹھیک ہے، اور 10 نمبر ہے یہ شیخ سعد اللہ کندھاری نے لکھی ہے، اور 11 نمبر پر کمالین، ٹھیک ہے، بڑی مشہور ہے، شیخ سلام اللہ بن شلیح شیخ الاسلام محمد دہلوی نے لکھی ہے، اور 12 نمبر پر یہ مولانا فیض الحسن سہارپوری انہوں نے یہ تصنیف کی ہے، ٹھیک ہے، اور 13 نمبر پہ پیچھے اس کا ذکر ہو چکا ہے المعروف کاکا صاحب،
انہوں نے یہ تفصیل کی ہے۔ 14 نمبر پہ یہ حاشیہ تفسیر الجلالین، حاشیہ جلالین، یہ کہتے ہیں کہ کس سنی عالم کا ہے، پتہ نہیں اس کے بارے میں، لیکن کہتے ہیں ایک تحقیق ہے کہ عبد المصطفیٰ افتخار احمد عطاری کراچی، بلا شبہ علماء اہل سنت و جماعت نے دین متین کی خدمت کی ہے، علماء کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن ان سب کے نام تاریخ میں نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خصوصاً علماء پاک و ہند کے کہ ان گمنام علماء میں سے بعض وہ بھی ہیں جن کا نام قصداً چھپایا گیا، کیونکہ دین دشمن بد مذہبوں کا یہ وتیرہ ہے آج سے نہیں، شروع سے، کہ علماء اہل سنت کی تحریرات و تصنیفات سے ان کے نام حذف کر کے نیز ان میں حسب منشا تحریفات کر کے چھاپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پیسہ کما کر اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جملے کہ درسیات میں تم نے کیا کام کی ہے۔ اگر یہ اس طرح کی وارداتیں جو ہیں یہ بے شمار ہیں، مگر اس مضمون میں صرف حاشیہ جلالین کلام کا تذکرہ مقصود ہے۔ یہ حاشیہ ایک سنی عالم مولانا ریاست علی خان صاحب نے کا تحریر کرتا ہے، جن کا تذکرہ، ٹھیک ہے، یہ مولانا صاحب جو ہے ان کا تذکرہ فتاوی رضویہ میں متعدد جگہ موجود ہے۔ تو یہ تفسیر جلالین